اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے تھمبنیل کو پڑھ کر حساب لگا لیا ہوگا کہ آج ہم آپ کو کیا بتانے والے ہیں، کون سی اپڈیٹ آپ تک پہنچانے والے ہیں، کون سی جانکاری اپنے ویڈیو کے مادھیم سے آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فلسطین پر ظلم ہوتے ہوتے 1 سال سے اوپر گزر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، سب کچھ برباد ہو گیا، عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو گئے، لوٹ لیا گیا، مالی اعتبار سے بھی لوٹا گیا، ان کی عزتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اب 1 سال سے زیادہ گزر چکا۔ اب فلسطین پر جس نے بھی ظلم کیا، جو ظالم ہیں، جو ظالم قومیں ہیں، جو ظالم ملک ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہو، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ویڈیو آئی ہے وہ 6 منٹ کی ہے۔ وہ ویڈیو میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ظلم کس نے کیا اور اللہ کا عذاب کون سے ملک پر نازل ہو رہا ہے۔ ظالموں پر اللہ کا عذاب نازل ضرور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ان بزرگوں کی دعائیں، ان نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ بزرگان دین نے کہا تھا، ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، سچے اور اچھے لوگوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے یا پھر ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے ان بچوں پر، ان عورتوں پر، ان لوگوں پر ظلم کیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، نازل ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ 6 منٹ کی ویڈیو ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، ہم آپ کو ہر جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں، دینی جانکاری بھی دیتے ہیں اور دنیاوی جانکاری بھی دیتے ہیں، تاکہ دنیا اور آخرت آپ کی اچھی ہو جائے میرے بھائیوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جاتے جاتے، ابھی میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آج ہم لائیو آئیں گے اور آپ کو غوث اعظم کے تعلق سے بتائیں گے، کیونکہ کل 11ویں شریف ہے، بڑی بتائیں گے۔ اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں غوث اعظم کے نام کا مرغا پالتے ہیں، بکرا پالتے ہیں، غوث اعظم کے نام کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس طرح سے پال سکتے ہیں، کیسے فاتحہ دلاتے ہیں، کیا طریقہ ہے، پوری جانکاری ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ عشاء کے بعد آج ہم لائیو آئیں گے، زیادہ سے زیادہ جڑ جانا اور دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ جانکاری آپ کو ملے گی، بہت بڑی نالج آپ کو حاصل ہوگی۔ آئیے، یہ 6 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیں اور سمجھیں، ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھیے، 8 اکتوبر فلسطین کی جنگ شروع ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، اور 1 سال کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طاقت حرکت میں آئی ہے، اور امریکہ میں 2 اتنے ہولناک واقعات ہوئے ہیں کہ دنیا پوری ہل گئی ہے۔ تو میں آپ کو وہ 2 واقعات سنانے لگا ہوں، اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ واقعات سننے سے پہلے امریکہ کا تھوڑا سا نظام سمجھ لیجئے۔ جی، امریکہ کی 2 ریاستیں ہیں جو براہ راست اسرائیل کے ساتھ ملوث ہیں فلسطینیوں کے اوپر بمبارمنٹ کرنے میں۔ یاد رہے کہ اسرائیل کا خود یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ 2 دن جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو وہ جو امریکہ جس کے بغیر وہ جنگ نہیں لڑ سکتے، وہ اصل میں 2 امریکہ کی ریاستیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام، ایک ریاست ہے نارتھ کیرولائنا اور دوسری ریاست ہے فلوریڈا۔ ان کی کیا اہمیت ہے؟ نارتھ کیرولائنا امریکہ کی چھاؤنی ہے۔ اس ریاست کی تقریباً 1 کروڑ آبادی ہے، اور تقریباً ساری آبادی جنگی ساز و سامان بنانے میں یا ملٹری بیسز چلانے میں ملوث ہے۔ یہاں امریکہ کے 7 سب سے بڑے اڈے ہیں، سب سے بڑے اڈے۔
یہاں سے کارگو پلینز بومز لے کے اڑتے ہیں، اسرائیل کو دیتے ہیں، جو اسرائیل پھر فلسطینیوں پہ گراتا ہے۔ اللہ، تو یہ تو ہو گیا نارتھ کیرولائنا۔ یاد رکھیں کہ یہاں کے لوگ اسرائیل کے اتنے حمایتی ہیں کہ جب جہاز اڑتے تھے یہاں سے اسلحہ لے کے اسرائیل کے لیے، تو یہ اٹھ کے نعرے لگاتے تھے کہ مارو فلسطینیوں کو، مارو فلسطینیوں کو۔ اب ہم آتے ہیں دوسری ریاست فلوریڈا کی طرف۔ فلوریڈا میں امریکہ کے امیر ترین یہودی رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک رول ہے ان یہودیوں کا۔ یہ وہ یہودی ہیں جو امریکی کانگریس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہاں سے بل پاس کرواتے ہیں، وہاں سے ایڈ پاس کرواتے ہیں، جو کہ پھر نارتھ کیرولائنا جاتی ہے، وہاں سے وہ بام شپس جہازوں پہ بیٹھتے ہیں، رکھے جاتے ہیں اور وہ آگے جاتے ہیں۔ تو فلوریڈا فائنینس اینڈ پولیٹیکل پاور اور نارتھ کیرولائنا ملٹری پاور۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، آج سے 10 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بہت بڑا طوفان اٹھایا، جی، جس کا نام گوروں نے تو رکھا ہیلینا، لیکن ہم اس کو اللہ کا عذاب بھی کہیں گے۔ بے شک، یہ طوفان سمندر سے اٹھا اور باقی کی ساری ریاستوں کو چھوڑتے ہوئے سیدھا ہٹ کیا، جیسے کوئی بہت بڑا بامبر ہے جو بم گرانے جا رہا ہے۔ اس نے سیدھا ہٹ کیا کس کو؟ نارتھ کیرولائنا کو۔ جی، اور اب آج 10 دن کے بعد نارتھ کیرولائنا کی کیا سچویشن ہے یہ سن لیجئے۔ جی، لیکن اس سے پہلے ایک مزے کی بات سنیے۔ جی، ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ فلسطین کو ری بلڈ کرنے میں $35 بلین لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہیلینا آ کے ٹکرایا نارتھ کیرولائنا سے اور وہاں پہ اتنی شدید بارشیں ہوئیں، اتنے شدید طوفان آئے، تو اس وقت 1 کروڑ نارتھ کیرولائنا کی آبادی میں سے 80 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اوہو، نہ ان کے پاس پینے کو پانی ہے، یاد رکھیے فلسطین کو، نہ کپڑے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ چھت ہے، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ اور امریکن گورنمنٹ کا اندازہ ہے کہ نارتھ کیرولائنا کو ری بلڈ کرنے میں کتنے پیسے لگیں گے؟ جی ہاں، $35 بلین۔ اب ہم یہاں سے موو کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں فلوریڈا کی طرف۔ جی، دوسرا طوفان اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اٹھا ہے، اور وہ گلف آف میکسیکو سے، اور اب وہ بڑھ رہا ہے فلوریڈا کی طرف، بالکل ایک بہت بڑے بامبر کی طرح جس کے اوپر بامز ہی بام لگے ہوں۔ لیکن اس کیس میں بامز ہیں دنیا کی تیز ترین ہوا، 180 مائل پر آور کی ہوا، جو انسان نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 180 مائل پر آور کی ہوائیں اس وقت سمندر میں گھومتی ہوئی فلوریڈا کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پوری فلوریڈا کی ریاست اس کے انڈر میں آ چکی ہے۔ 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی ہے فلوریڈا کی، جس میں سے صرف 20 لاکھ بچی ہے۔ 2 کروڑ کی آبادی بے گھر ہونے والی ہے۔ اتنا شدید طوفان آنے والا ہے کہ پوری ریاست خالی کر دی گئی ہے۔ اور اس کو ری بلڈ کرنے میں امریکہ کا کتنا خرچہ آئے گا؟ 200 بلین، $200 بلین۔ اللہ، اب میرا آپ سے بحیثیت مسلمان ایک سوال ہے۔ جی بتائیں۔ قرآن میں 2 دفعہ یہ ذکر آیا ہے کہ گھومو اللہ کی زمین میں اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر کیسے کیسے عذاب بھیجے ہیں۔ جی، تو میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ دوسرا، کیا ہمیں اس عذاب کے بارے میں اپنے بچوں کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے تاکہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو؟ جی، بے شک، کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلے 2 ہیں۔ جی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدھے لوگ جو یہ میری بات سنیں گے وہ آدھے اس کو کوئی سائنسی فیکٹ کا نام دے دیں گے، وہ کہیں گے جی گلوبل وارمنگ ہے تو ایسے ہوا تو ویسے ہوا، اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہی بات اور دوسرا گروپ ان مسلمانوں کا ہے معصوم کہ جو یہ کہیں گے کہ لو جی اللہ تعالیٰ تو عذاب بھیجتا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کفار پہ یہ عذاب فلسطینیوں کی 1 سال کی جدوجہد اور شہادتوں کے بعد آیا ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ نے ویڈیو دیکھ لیا، بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔
میرے بھائیو آپ بھی یہی دعا کیا کریں کہ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، عورتوں کو ستاتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، تو ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں گرفتار فرمائے۔ میرے بھائیوں، اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔